کو لیے چلتے ہیں براہ راست اس وقت لاہور، جہاں پہ معاون خصوصی عطادار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دکھی ہیں جن کے پیارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، آپ چلا دیں جی، جن کے پیارے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے اس ملک و قوم کے لیے، اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ان کے پیاروں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب آپ نے انہی کے مجسموں کو مسمار کیا ایک کرپٹ آدمی کے لیے، 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیس کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شہدائے کارگل کی یادگار ہے سوابی ڈسٹرکٹ میں، یہ بالکل یہ ان کے بھائی ہیں، انور شیر خان، کیپٹن کرنل شیر خان کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ وہ آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی تو بہادر تھا، میرا بھائی تو اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا، اور اس کے مجسموں کو ان بدبختوں نے مسمار کر دیا، اس کے مجسمے تک کو نہ بخشا، کہ جس کی مثال بریگیڈیئر ایم ٹی ایس باجوہ 8 سکھ کا جو بریگیڈیئر تھا، جو کارگل کی جنگ میں بھارت کی سائیڈ سے کمانڈ کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب جنگ ہوئی ٹائیگر ہل کے محاذ پہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان بار بار حملہ کرتا ہے اور ہم یہ حملہ پسپا نہیں کر پاتے، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پھر پتہ لگا کہ ٹریک سوٹ میں ایک افسر اس کو لیڈ کر رہا تھا، کہتا ہے میں نے کہا کہ اس کو مارو، یہ جب تک کھڑا ہے ہم جیت نہیں سکیں گے۔ کہتا ہے جب ہم نے اس کو شہید کر دیا تو میں نے کہا کہ اس کا جسد خاکی اوپر لایا جائے۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا جسد خاکی لایا گیا، اس نے اس کی جیب سے خط نکالے جو ان کے گھر والوں نے ان کو لکھے تھے، اور اس نے کہا یہ کیپٹن کرنل شیر خان ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے جی او سی کو فون کیا، اب یہ بھارتی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے جی او سی کو فون کیا، پاز کر دیں اس کو، اور میں نے کہا کہ سر میں اس کی سائٹیشن لکھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے پرمیشن لے کے اس پہ لکھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان آف 12 NLI Northern Light Infantry has fought very bravely and he must be given his due recognition۔ انڈین بریگیڈیئر جس پہ حملہ آور ہونے والے اور پاکستانی فوجی جو وہاں پہ فتح کر رہے تھے اس ٹائیگر ہل کو، دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی بہادری سے لڑا ہے اور اس کی جیب میں ایک چٹ ڈال کے اس کے جسد خاکی کو پاکستان بھجوانا چاہتا ہوں۔ اور وہ بریگیڈیئر کہتا ہے کہ جب نشان حیدر دیا گیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک بہادر افسر جس نے یہ محاذ لڑا تھا، میری چٹ کی وجہ سے اس کو نشان حیدر ملا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، دشمن تعریف کر رہا ہے، جو آمنے سامنے جنگ میں بندوقیں تانی ہوئی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو نشان حیدر دیا جائے۔ میں اس لیے سوابی جا کے ہاتھ جوڑ کے انور شیر خان سے معافی مانگ کے آیا ہوں، اور شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کر کے آیا ہوں کہ اس کرپٹ آدمی کی سیاست کی وجہ سے آپ کے بھائی کا مجسمہ مسمار ہوا، ہم شرمندہ ہیں۔ اس نے میرے دادا کی تصویر دکھائی جو اس نے وہاں لگائی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ ہمیں صدر صاحب نے ایوارڈ دیا تھا، یہ میری تصویر ہے ان کے ساتھ، میوزیم کا وزٹ کروایا۔ یہ لوگ ہیں جو ہماری آزادی کے ضامن ہیں، جو ہماری حفاظت کے ضامن ہیں، اور ان بدبختوں نے یہ کرتوت کیے ان کے ساتھ۔ اب آج کل ایک نیا پروپیگنڈا چل رہا ہے، چند خواتین جو جیل میں ہیں وہ ایک پروپیگنڈا چلا رہی ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں تھا۔ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، دہشت گرد کا کوئی رنگ، مذہب، نسل اور جینڈر نہیں ہوتا، اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ دہشت گرد ہے، وہ مرد ہو، وہ خاتون ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ان خواتین کی ذرا ویڈیو چلا دیں، میں چاہتا ہوں قوم یہ دیکھے کہ یہ خواتین کیوں جیل کے اندر ہیں۔ ذرا ویڈیو چلائیے گا اور ساؤنڈ کے ساتھ چلائیے گا۔ ذرا کیمرہ مین حضرات سے میری درخواست ہے، ساؤنڈ اونچی کر کے اس کو ذرا تھوڑا سا ذرا زوم آؤٹ کر دیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاتون ڈنڈا لے کے، آواز بند کرتے ہیں، یہ خاتون ڈنڈا لے کے شیر پاؤ پل پہ چل رہی ہیں۔ یہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، یہ دیکھیں، تمہاری ایسی کی تیسی، ہمارے پیسوں پہ پل کے ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالو گے؟ جو ہاتھ آیا اس ہاتھ کو توڑیں گے۔ خان صاحب کو کیوں لے کے گئے؟ اپنی امی کا رشتہ دینا چیک کرنے کے لیے لے کے گئے۔ یہ خاتون کی زبان سنیں ذرا۔
کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی چلے گئے ہیں, باہر بھی موجود ہیں. اپنے باپ کو بھیجو, باپ کو. ہم گندی گالیاں ہیں, سینسر کیا ہوا ہے. منہ توڑ دو, اندر گھس جاؤ کور کمانڈر ہاؤس کے. آج یہاں فائدہ نہیں لبرٹی میں, آج ہم ان کے گھر کے سامنے جائیں گے جن کو ہم سبق سکھانا چاہتے ہیں. یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیج ہے. آپ کور کمانڈر ہاؤس کیوں آئے ہیں؟ رینجرز لے کے گئی ہے, اس لیے ہم رد عمل کور کمانڈر ہاؤس کے اندر اور باہر دیں گے. یہ آپ کو ویڈیو دکھانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پہ سوشل میڈیا کے کیس بنائے جائیں, ہم نے کیا کچھ نہیں. اب یہ اس میں 4 خواتین ہیں, کلیئرلی ڈنڈے لے کے شیرپا پل کراس کرتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے, وائلنٹ موب کو لیڈ کر رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, الفاظ کیا ادا کر رہی ہیں؟ گندی گالیاں میں نے سینسر کیا ہے, میں نے پورا سینسر کیا ہے کہ وہ غلیظ زبان استعمال کر رہی ہیں. کن ماں باپ نے تربیت کی ہے؟ اور کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ بھی توڑیں گے, منہ بھی توڑیں گے. کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی ہیں, باہر بھی کھڑے ہیں. یہ تمام فوٹیج کینٹ کے ایریے کی اور کور کمانڈر ہاؤس کی. عالیہ حمزہ صاحبہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم اندر گھس چکے ہیں. اور یہ خواتین ڈنڈا لے کے موب کے ساتھ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہوئے اور لہلاتے ہوئے, آپ جب کور کمانڈر ہاؤس جا رہے تھے تو کس نیت سے جا رہے تھے؟ پھول دینے جا رہے تھے, ہار پہنانے جا رہے تھے. اب سوشل میڈیا کا پرچہ کیوں کیا جائے؟ آپ سارے لاہور میں رہتے ہیں. اب اچھا بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, چھوٹے بچے ہیں, ان کی روتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں. چھوٹے بچے ہیں, کہا جا رہا ہے ماں کے بغیر وہ ماں کو بڑا مس کر رہے ہیں. کیا وہ خاتون جو کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں کسی سوسائڈ بامر کو کی سہولت کاری کرے, فیسیلیٹیٹ کرے, کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کے بچے ہیں؟ دہشت گردوں کے بھی بچے ہوتے ہیں, پھر تو دہشت گردوں کو بھی چھوڑ دیں کہ ان کے بچے ہیں, وہ اکیلے ہیں گھر پہ, ماں باپ نہیں ہے دھیان کرنے کے لیے. کرمنل لا میں آپ کا عمل بھی دیکھا جاتا ہے, نیت بھی دیکھی جاتی ہے. مینز ریا اور ایکٹس ریس ایک بنیادی سی چیز ہے. ڈنڈے پکڑے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, موب کو لیڈ کرتے ہوئے, ہاتھ توڑنے اور منہ توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے موب کو اندر گھسایا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے. اور اب کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں, ہمارے پہ جھوٹے الزام ہے. میں نے ویڈیو چلائی ہے, میں نے ایویڈنس دیا ہے, میں نے موقع دکھایا ہے, میں نے موٹیو دکھایا ہے, میں نے آپ کو ان کی حرکات دکھائی ہیں, ان کی زبان سنائی ہے. آپ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. خان صاحب کو لے کے گئے, ماں کا رشتہ دینا چیک کرنے لے کے گئے. یہ الفاظ ہیں کہ جو ٹی وی پہ بھی چل سکیں. اور اب کہتے ہیں میں روٹی کچی دی جاتی ہے جیل کے اندر. بیٹا جیل ہے, یہاں پہ چکن منچورین نہیں مل سکتا, نہیں دے ہی نہیں سکتے. آپ 100 خواہش کر لیں, پیزا اور چکن منچورین وہاں پہ نہیں ہو سکتا. وہی روٹی ہے جو وہاں پہ آیا نے اندر کھانی ہے, جو آپ کی بیرک کی انچارج ہے, آپ نے بھی بیٹا وہی روٹی کھانی ہے. اس لیے جب ملک کی سالمیت پہ کسی کے اکسانے پر آپ حملہ کرتے ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہیں, اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یک طرفہ کاروائیاں کرتے جائیں, دہشت گردی کے واقعات کریں اور بعد میں کہیں ہم خواتین ہیں, ہمیں یہ سلوک نہ کیا جائے, سوشل میڈیا کے پرچے کریں. بھئی اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کی بورڈ پہ یہ کاروائی کی ہوتی, سوشل میڈیا کے پرچے دے دیتے. آپ چل کے گئے ہیں, آپ نے حملہ کیا ہے, تو اس کے تو نتائج بھگتنے پڑیں گے. اور ان تمام لوگوں کو دیکھیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ان کو سزا ہوگی, ان کو قید کاٹنی پڑے گی. ابھی تو چلے مقدمہ چل رہا ہے نا, جو ایویڈنس آ چکی ہے, 10 سال قید بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم سزا ہے. کہ انہوں نے ہماری نیشنل یونٹی کو, نیشنل پرائیڈ کو, قومی سلامتی کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر اس ایویڈنس کو کوئی ریفیوٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی نہیں کرے گا. ان کی جماعت بھی ان کو لوارث چھوڑ چکی بھی ہے. یہ عمران خان صاحب جن کا نام ہے نا, لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں
کیونکہ انہوں نے کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے. اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, کرمنل کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ رنگ ہوتا ہے, نہ نسل ہوتی ہے, نہ جنس ہوتی ہے. کرمنل ہے, ٹیررسٹ ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کو چھپانے کے لیے گرفتاری کے رد عمل میں اپنے لیڈر کے کہنے پہ جو یہ حرکات کی ہیں, جس میں شہریار افریدی کی پریس کانفرنس کے GHQ چلو سب کے سامنے ہے. مراد سعید سے بزدل آدمی پوری قوم میں پیدا نہیں ہوا ہوگا جو اب تک چھپا ہوا ہے, جس نے گوارا ہی نہیں کیا کہ تب کہہ رہا تھا اپنے اہداف پہ پہنچو, اپنے اہداف پہ پہنچو, سب کو کہہ رہا تھا پہنچو, سارے پہنچ گئے, خود نہیں پہنچا. یہ دلیری ہے. فواد صاحب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. جس طرح وہ ہانپ پر کانپ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے اور ہف رہے تھے, میں کیا کہوں. اللہ تعالیٰ سے پناہ اور رحم مانگنا چاہیے. اور یہ اب چھپے ہوئے ہیں. مراد سعید صاحب نے نہیں کہا پہنچو اپنے اہداف پہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دشمنوں کے ایجنڈے پہ اس قوم کا ناقابل اتلافی نقصان کرنے کی کوشش کی ہے, اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر انشاءاللہ دم لیں گے. یہ میں گارنٹی کرتا ہوں. کوئی بے گناہ جیل میں نہیں ہوگا اور کوئی قصوروار جیل سے باہر نہیں ہوگا. یہ بالکل سٹیٹڈ اور کلیئر پالیسی ہے. ختیجہ شاہ صاحبہ, ان کے والد منسٹر رہے ہیں, وہ بڑا دعویٰ کرتی ہیں, وہ نواسی ہیں ایکس آرمی چیف کی. اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہوں اگر آپ کا باپ ایڈوائزر ہے یا آپ کے نانا کسی زمانے میں چیف آف آرمی سٹاف تھے. نو میڈم نو. آپ کا برانڈ ہے 53 لاکھ کے آپ جوڑے بیچتی ہوں گی, آپ ارب پتی خاتون ہوں گی, بڑی انٹائٹل فیل کرتی ہوں گی, اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہوں گی کہ میں بڑی بلا ہوں, مگر پاکستان کی قومی سلامتی پہ حملہ کرنے کا آپ کو بھی رائٹ نہیں ہے. کبھی جیل دیکھی نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ حملے کر کے بھی ہم بچ جائیں گے. بچت نہیں ہوگی. قومی سلامتی اور پاکستان سب سے پہلے ہے, باقی سب کچھ بعد میں ہے. تو میں صرف یہ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ ہمارے کافی یوٹیوبر ویلاگر بھائی ہیں جن کو بڑا ترس آتا ہے, دل ان کے جلدی پگھل جاتے ہیں. وہ جب کورٹوں میں جا کے ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہے, مگر آپ بھی کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں, اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں. جی عرفان رفیق بٹی صاحب. دیکھیے فی الحال ضابطہ فوجداری کے تحت اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں. جو 16 لوگ لاہور میں, جس میں ایک حاشر نامی ورکر بھی ہے, بیچارہ اسٹوڈنٹ ہے, جو بک کیا گیا ہے, اگر ان کے خلاف مزید ایویڈنس آئی تو ان کو وہاں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. مگر فی الحال ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی شکوں کے تحت, کیونکہ دیکھیں ہر چیز موجود ہے, موٹے موجود ہے, ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں, حملہ کر رہی ہیں, منہ توڑنے کا کہہ رہی ہیں, ہاتھ توڑنے کا کہہ رہی ہیں, پیش قدمی کا کہہ رہی ہیں, اور یہ موب کو لیڈ کر رہی تھیں. لبرٹی جب یہ موب گیا ہے تو یہ 2 بہنیں ہیں اور یہ عالیہ حمزہ ہے اور یہ چوتھی طیبہ راجہ نامی خاتون ہے, جنہوں نے کہا کہ یہاں نہیں, کور کمانڈر ہاؤس چلو, کینٹ چلو, توڑ دو, مار دو. یہ تمام للکارے موجود ہیں. وہ دیہاتی علاقوں میں نا ایف آئی آر جب جھوٹی کراتے ہیں تو مطلب میرے جیسے بندے پہ ایف آئی آر ہو تو عدنان شیخ کا نام للکارے میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ للکارہ عدنان شیخ نے زندگی میں نہ مارا ہو, مگر یہاں جو للکارہ ہے وہ آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ چلو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف. آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی اس کا پروپیگنڈا تک جاری ہے, ان کے خلاف سوشل میڈیا کے. دیکھیں بات یہ ہے, پروپیگنڈا مشین ان کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروپیگنڈا مشین ہے اور جھوٹ کی مشین ہے. ایسی کبھی تصور نہیں تھا کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھا دیا جائے. تو دیکھیں جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کریں ان کے خلاف بھی ایکشن بالکل لیا جائے گا, بلا امتیاز لیا جائے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بے گناہ جیل سے جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہوگا اور کوئی قصوروار جیل سے باہر نہیں ہوگا. تو یہی اسٹیٹڈ اور کلیئر پالیسی ہے. اور یہ کہنا کہ ہم خواتین ہیں, ہم نے کیا کچھ نہیں, تو یہ ویڈیو سامنے ہیں, اگلی پیشی پہ آئیں تو ان ویڈیوز کا ضرور جواب دیں. جی شیخ صاحب کا اتنا ذکر ہوئے, شیخ صاحب کو بات بھی کرنے دیں. دیکھیں میں بالکل جے آئی ٹی تشکیل دی جا چکی,
خان صاحب کو کورٹ نے بھی کہا ہے کہ وہ شامل تفتیش ہو کے جواب دیں. یہ سب ان کی ایما پہ، ان کے احکامات پہ کیا گیا ہے. تو خان صاحب سزا سے بچ نہیں سکیں گے. خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر یہی رد عمل آئے گا. اور وہ بی بی سی کی اس خاتون کا جو انٹرویو اس نے لیا وہ آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا میں نہیں تھا، میری پارٹی کے ممبرز اور میری پارٹی کے کارکن تھے. تو یہ خان صاحب نے اعتراف تو کر لیا کہ نا ان کے لوگ تھے، پہلے تو کہتے تھے میرے لوگ ہی نہیں ہیں. تو یہ جواب دہی خان صاحب کی بھی ہوگی. اور خان صاحب اگر 190 ملین پاؤنڈ میں جلد جیل نہ گئے تو اس کیس میں ضرور انشاءاللہ جائیں گے. بلوچ صاحب لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک سوال جو ہے اب تک جواب کوئی نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن اور دوسرے جو آرمی کے ادارے ہیں وہ کہاں سوئے پڑے تھے جب یہ لوگ. میں عرض کرتا ہوں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میرا گھر کور کمانڈر ہاؤس سے چند سو میٹر کے فاصلے پہ ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایس پی کینٹ کی گاڑی جلائی جا چکی تھی، 25 پولیس والے زخمی ہو چکے تھے. ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی آنکھ میں ڈنڈا مار کے اس کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی تھی. دیکھیں، جب آپ کے پاس غلیلے ہوں، ڈنڈے ہوں، کیل ہوں اور پولیس کے پاس صرف شیلڈیں ہوں اور بندوقیں نہ ہوں تو یہ ہو جایا کرتا ہے. دوسرا، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جو فوج تعینات تھی انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. جو افسر گیٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کالے شلوار قمیض میں، آرمڈ کور کا وہ افسر ہے، اس نے بھی بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا. اس نے بغیر کسی کو ہاتھ لگائے روکا کہ اندر مت آئیں. کیونکہ یہ امیجز کہ جہاں فوج تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر، یہ شاید پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنتے. شرافت سے روکنے کی کوشش کی گئی اور اب وہ مقدمات قائم ہوئے تو یہ سزا پائیں گے، مگر روکنے کی کوشش ہر حوالے سے کی گئی جب تک کہ بس سے باہر نہیں ہو گیا معاملہ. یہ میں نے میوٹ کیا ہے، ابھی پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کو سناؤں. آپ کو بتائیں لاہور میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا فوجی تنصیبات پر حملے کا مطلب اپنے لیڈر کی کرپشن چھپانا ہے. شرپسندوں سے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی. جو بند لفافے ان کو ملے، ان بند لفافوں پر ہی 60 ارب کرپشن کا کیس بنا.